بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جی شمس علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں عورت اور سیاست پہ میں کوشش کر رہی ہوں، جو بھی میرا میں سمجھتی ہوں کہ آج جاننا سا جو میرا کنٹریبیوشن ہے وہ اپنا حصہ میں ڈال رہی ہوں۔ تو یہ جہاں تک میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ یہ کیونکہ ہماری جو مملکت خدا داد پاکستان ہے، یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ تو یہ میں نے یہ اس پہ جو تجزیہ میرا جو تجزیہ ہے وہ زیادہ تر اس طرح سے ہے کہ قرآنی معاشرہ، جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں اس اینگل سے اس میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں عورت کا کیا رول ہے قرآن کریم کے معاشرے میں یا سیاست میں۔ تو یہ جو ہے یہ قرآن میں نے آپ کے ساتھ اب یہ وہ آیات شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ شاید آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہوں، لیکن جو مجھے نظر آیا کہ ایک آپ دیکھیں سورہ توبہ میں یہ آیت ہے 71 آیت ہے سورہ توبہ، 9 سورہ ہے قرآن کریم کا۔ اس میں واضح حکم ہے کہ کس طرح کی حکومت، اسلامی حکومت ہونی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کا پالیسی ورس ہے کہ اسلامی حکومت کس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو اس میں بڑے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ صاف اور کھلے طریقے سے لکھا گیا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اچھا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، غلط کام سے روکتے ہیں، یعنی کہ امر بالمعروف کا حکم دیتے ہیں اور نہی عن المنکر سے روکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور باقی جو ان کے وہ ہیں فرائض وہ بھی انجام دیتے ہیں۔ لیکن یہ فریضہ ہے مومن مرد اور مومن عورتوں کا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تو حکومت میں یہ نہیں کہا کہ جی 1% عورت ہو اور باقی 99% مرد ہو۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایکول انہوں نے کہا کہ کوئی اس میں نہیں، بلکہ زیادہ عورتیں جو ہیں ان کو بہت زیادہ طریقے سے اس سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آگے ایک یہ بھی آیت ہے، یہ تیسرے سورہ کی آیت ہے، جس میں قرآن جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میں سے ایک ایسا گروہ اٹھے عورتوں اور مردوں کا جو اچھا کام کرنے کا حکم دے اور غلط کام سے روکے، امر بالمعروف کا حکم دے اور نہی عن المنکر سے روکے۔ یہ جو ہے یہ 104 نمبر آیت ہے سورہ نمبر 3 کی۔ تو آپ مجھے بتائیں حکم کون دیتا ہے؟ حکم جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہی دے گا جو حکومت میں ہے، اور روک کون سکتا ہے؟ کس کے پاس اتھارٹی ہے غلط کام سے روکنے کی؟ وہ بھی حکومت کے پاس ہے۔ تو یہ آپ کی اسلامی حکومت ہے کہ ایسے مرد اور خواتین اکٹھے ہوں جو کہ یہ کام اور اس میں حصہ لیں۔ یہ بھی ہمارا فرض ہے، جس طرح نماز ہمارا فرض ہے، روزہ ہمارا فرض ہے، حج ہمارا فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح یہ فرض ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ جو سورہ توبہ کی 71ویں آیت ہے اس میں تو باقاعدہ کہا کہ پہلے یہ کام کریں، پھر نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی دیں اور سب کام باقی بھی کریں۔ لیکن یہ بہت بڑا فرض ہے، ہم پورے من حیث میں سمجھتی ہوں انسانیت ہم سب پہ یہ فرض ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میں ہمیشہ کیوں کہتی ہوں کہ جو فاطمہ جناح صاحبہ ہیں وہ میری آئیڈیل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فاطمہ جناح وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے جب پاکستان کی تحریک تھی اور جو خواتین کا اتنا بڑا ایک پورا ہراول دستہ تھا، ہماری خواتین جو تھی پاکستان موومنٹ کی، اور قائد اعظم نے بارہا کہا ہے کہ جب میں بہت کئی دفعہ پریشان ہو جاتا تھا یا پریشر میں ہوتا تھا، جب میں گھر آتا تھا تو فاطمہ جناح صاحبہ کی باتیں سن کے اور ان کے جو جس طرح سے وہ مجھے انکریج کرتی تھی اور مجھے ہمت دلاتی تھی، تو میں پھر دوبارہ تازہ دم ہو کے چل پڑتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے فاطمہ جناح صاحبہ کی۔ تو فاطمہ جناح صاحبہ کا میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ انہوں نے اتنا بڑا ان کا احسان ہے ہم لوگوں پہ، کیونکہ آگے سے جس طرح کے لوگوں کی ذہنیت اور حکومتیں ہیں اور جس طرح کے ہمارے لیڈران آئے ہیں ان کے تو اگر ہم بس ہوتے تو اللہ ہی مالک تھا ہمارا۔ لیکن فاطمہ جناح صاحبہ نے اس وقت اپنے وقت کے پہلے اور سب سے بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہو کے ایک عورت کے طور پہ الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور اس الیکشن کو بہت ہی مذہبی جماعتیں، جماعت اسلامی کے علاوہ سب جماعتوں نے انڈورس کیا اس کو۔ وہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ تھیں، اور اس چیز کو انہوں نے فاطمہ جناح نے ہمیں ایک احسان کیا خواتین پہ کہ وہ حکومت کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں، سب سے بڑے منصب کے لیے بھی کھڑی ہو سکتی ہیں، تو ہمارے لیے راہیں کھول دی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک خاتون اسلامی
جو صحیح ہمارے اسلامی تعلیمات ہیں ان پہ اگر اس پہ وہ کرتی ہیں اپنا عمل درآمد، تو پورے جو ہماری خواتین ہیں یا پوری جو سوسائٹی ہے، جب میں خواتین کہتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ پورا جو ہمارا معاشرہ، اس پہ کتنا بڑا احسان کیا انہوں نے کہ ہمیشہ کے لیے خواتین کے لیے دروازے کھول دیے کہ وہ ہر طرح کی حکومت میں آ بھی سکتی ہیں اور حصہ بھی لے سکتی ہیں۔ تو تھوڑا سا میں نے آپ کی خدمت میں آج یہ عرض کرنا تھا، پھر باقی انشاءاللہ آئندہ آگے انشاءاللہ جو میرے پاس ہوگا میں پیش کروں گی۔ بہت شکریہ۔